وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور شوال کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ شوال کا مہینہ ان مبارک مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اشہر حج کہا، یعنی حج کے مہینے، کیونکہ ماہ شوال، ماہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن اللہ رب العزت نے حج کے مہینے قرار دی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک سے لے کر ذی الحجہ تک کے ایام اللہ رب العزت نے ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں جو خاص انہی ایام کے اندر انجام دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ روزوں اور تراویح کے لیے مقرر فرمایا۔ اسی طرح ماہ شوال، ماہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ حج اور قربانی کے لیے مقرر فرمایا۔ اور حج اور قربانی یہ 2 ایسی عظیم عبادتیں ہیں جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ عبادات کا ایک سلسلہ جو رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر جس کی انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے آج میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ تو تمام مہینوں میں بابرکت مہینہ ہے ہی۔ یہ جو شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس ماہ مبارک کے بارے میں بھی سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے شوال کے اندر 6 روزے رکھے، اگر کسی بندے نے اس شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مرحمت فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا۔ اللہ رب العزت ہر نیکی کا ثواب 10 گنا مرحمت فرمائے۔ لہذا جب ایک بندے نے رمضان المبارک کے اندر 30 روزے رکھے تو 30 کا 10 گنا میرے پیارے بھائیوں 300 ہو گئے۔ اور پھر جب اس بندے نے شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے تو 6 کا 10 گنا 60 ہو گئے۔ اس طرح تمام روزوں کا ثواب مل کر 360 روزوں کے برابر ہو گئے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شوال کے مہینے میں بھی 6 روزے رکھ لیے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہو۔ شوال کے 6 روزوں کے ذریعے اللہ رب العزت یہ اجر و ثواب مرحمت فرماتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ 6 روزے عید الفطر کے فوراً بعد رکھے ہیں، اور اگر آپ بعد میں نہ رکھ سکیں تو پھر میرے پیارے بھائیوں
اس شوال کے مہینے کے اندر اندر پورے کر لیں، اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں یہ شوال کا مہینہ ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور یہی شوال کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر برکتوں کے بڑے سارے اسباب جمع۔ پھر آپ دیکھیں اگلا مہینہ آتا ہے ذی قعدہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حج کے علاوہ 4 عمرے ادا فرمائے، اور یہ چاروں کے چاروں عمرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ کے اندر ادا کی۔ اس لیے اس مہینے کو بھی اللہ رب العزت کی جانب سے تقدس حاصل۔ لیکن میں بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ذی قعدہ کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ذی قعدہ کا مہینہ خالی کا مہینہ، یعنی یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، یہ مہینہ رحمتوں سے خالی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض بھائی اس ماہ مبارک کے اندر بیاہ شادی نہیں کرتے، کوئی اور خوشی کا پروگرام نہیں رکھتے، کوئی اور خوشی کی تقریب نہیں رکھتے، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سب فضولیات ہیں، یہ سب توہم پرستی ہیں، شریعت کے اندر ان کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینے حج کے مہینے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ چند باتیں آپ سے حج کے متعلق رکھ دوں، کیونکہ حج کے ایام بھی شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیں حج جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول۔ اور دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسری چیز وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھی چیز والحج، حج بیت اللہ کا ادا کرنا۔ اور 5ویں چیز وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حج بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جو مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، ان میں سے ہر طریقہ ایک نرالی شان رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی ایک الگ شان، اسی طرح زکوٰۃ کی ایک الگ شان ہے، اسی طرح روزے کی ایک الگ شان ہے، اسی طرح حج بیت اللہ بھی ایک الگ ہی شان کا مالک ہے۔ عام طور پر اگر آپ عبادتوں کو تقسیم کریں گے تو میرے پیارے بھائیوں عبادتیں 3 قسموں پر تقسیم ہوں گی۔ دوسرے الفاظ میں کہیے کہ عبادات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے عبادات بدنیہ، یعنی ایسی عبادتیں جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، یعنی بدن کے ذریعے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نماز، یہ بدنی عبادت ہے۔
ایک ہوتی ہیں عبادات مالیہ، یعنی ان کے اندر انسان کے بدن کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ادائیگی انسان کے مال سے اور پیسوں سے ہو، جیسے زکوٰۃ اور قربانی، یہ مالی عبادت ہے۔ اور تیسری قسم کی عبادات وہ ہیں جو بدنی بھی ہیں مالی بھی ہیں، یعنی ان کے اندر انسان کو بدن سے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ پیسے بھی خرچ ہوتے، جیسے یہ حج کی عبادت، اس کے اندر انسان کو بدن سے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ساتھ ساتھ پیسے بھی خرچ ہوتے، اس لیے یہ عبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اس حج کی عبادت کے اندر ایک عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس حج کی عبادت کے اندر ایسے ایسے ارکان رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جب یہ حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض ان دو چادروں کے باندھ لینے کا نام احرام، حالانکہ ان دو چادروں کے باندھ لینے کا نام احرام نہیں۔ احرام کے معنی آتے ہیں بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ جب ایک انسان حج یا عمرے کا ارادہ کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اب وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اب وہ چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، اب وہ جسم کے کسی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتا، اب وہ اپنے بدن کے ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور تو اور اپنی بیوی کے ساتھ جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا نام احرام رکھا گیا۔ تو دیکھیں، جب انسان حج یا عمرے کا ارادہ کر کے یہ تلبیہ پڑھتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں۔ کیوں آیا؟ چھوٹا سا مضمون سمجھیں۔ دیکھیں، جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ لوگوں کے اندر یہ اعلان فرما دیں کہ لوگوں، یہ بیت اللہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، تم اس گھر کی عبادت کے لیے آؤ، تم یہاں حج بیت اللہ کے لیے آؤ، پیدل آؤ، سوار ہو کر کے آؤ، دور دراز سے آؤ، قریب سے آؤ، دنیا کے چپے چپے سے یہاں پہنچو، دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہنچو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا۔ یہ اعلان تو سیدنا ابراہیم نے یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے کیا، لیکن آج جب بھی حج یا عمرے کا کوئی ارادہ کرنے والا یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ لبیک، اے اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں آپ کے نبی کی پکار پہ آیا۔ اور جس وقت بندہ یہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیجئے اس کے اوپر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، اپنے بدن کے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ اس لیے اس کا میرے پیارے بھائیوں احرام نام رکھا ہے۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی آنے والے ہفتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بات کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بس اللہ رب العزت
کہنے سننے سے زیادہ ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال کرنا. وما علینا الا البلاغ. بھائی جنہوں نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھو.